ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں ہم کسی سے کرتے ہیں محبت آل نبی سے آل نبی سے آل نبی سے حسین 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 حسین. ہمارے ایک برادر جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، پشاور سے ان کا تعلق ہے، یہ یہاں پر اس سال 2019 میں اربعین کی مشی کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے جو مشی کی ہے اور جو کچھ محسوس کیا ہے، ہم خود ان کی زبانی سننا چاہیں گے کہ انہوں نے یہاں پر آ کے پہلی مرتبہ یہ آئے ہیں تو کیا کچھ انہوں نے محسوس کیا ہے. جی خالد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو درود سلام میرے آقا پہ اور اس کے اہل بیت پہ. بہت اچھا لگا. اہل بیت کی محبت، میرے آقا کی محبت ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے اہل سنت ہے. اور میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں، سلام درود اور اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کروں. جب میں یہاں آیا مجھے کوئی معلوم نہیں تھا کہ کس طریقے سے جانا ہے. دوستوں کے ساتھ قافلے میں آیا تو انہوں نے مشی کرنی ہے اور نجف سے کربلا جانا ہے، اور یہ سفر ہمارا پیدل ہوگا. آلموسٹ تقریباً کوئی 110 کلومیٹر کا سفر تھا. میں بڑا پریشان اس لیے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سفر کیسے طے ہوگا، اس لیے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، کبھی زندگی میں ایسے سفر کیے نہیں ہیں کہ 110 کلومیٹر کا سفر پیدل ہو. لیکن اس رب کا احسان، میرے مولا کا کرم، مولا حسین مولا عباس کی یہ ایسی قوت آئی مجھ میں کہ میں آج تک پریشان ہوں. میں سوچتا رہتا ہوں اپنے آپ کو کہ یہ سفر میں نے پیدل کیسے طے کیا، کہ ہم نجف سے روانہ ہوئے اور اس عظیم مولا نے جس کی قربانی کبھی زندگی میں نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی دے گا، اور میں اس نے مجھے اپنے روضہ مبارک پہ بلایا، اس غلام نے کو اپنے آقا نے اپنی ملاقات کی تاکہ میں پرسہ دے سکوں. عقیدت کا یہ سفر، محبت کا یہ سفر جو ہے تو پرسہ، لیکن جو محبت میں نے دیکھی، تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را جو فرق، جو نفرت، جو لوگوں کی باتیں سب کو بلا دے. یہ ہم ایک ہے، اسلام میں مسلمان سب ایک ہے، ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں. مولا حسین، مولا علی، مولا عباس یہ سارے ہمارے اپنے ہیں، میرے سمیت میرے ماں باپ ان پہ قربان. یہ چاہت کا یہ سفر، یقین کریں کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ہر سال آؤں اور بار بار آؤں، اور یہ غلام اپنے آقا کے لیے عقیدہ ایسا ہی رکھے. اور میں تمام دوستوں سے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یار کیسے جا رہے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا، میں نے کچھ ایسا محسوس نہیں کیا. اس نے جب بھی بات کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، جب بھی بات کی مولا عباس کی تو یہ تو ہمارے بھی پیارے ہیں. تو سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ ضرور زندگی میں آئے. یقیناً آپ کے دل کھل جائیں گے، آپ کے دماغ کھل جائیں گے. اور میں اتنا کچھ سیکھ گیا ہوں کہ اللہ مجھے اس پہ توفیق دے تو انشاءاللہ میں ایک بدلا ہوا انسان، ایک بدلا ہوا مومن انشاءاللہ سب کو محسوس ہوں گا. اور یہ صرف اور صرف میرے اس مقدس سرزمین پہ آنے کی وجہ سے ہے، ورنہ میں بہت گناہگار انسان تھا. لیکن لگتا ہے اللہ نے ان مولا کی وجہ سے میری زندگی بدلنے کی ہے، اور اللہ اس پہ مجھے قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین. خالد صاحب ایک سارا سوال ہے کہ آپ کو کیسا لگا اس سفر میں؟ آپ کو میں حیدر بھائی واقعی بہت ہی اچھا لگا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا
یہ میرے لیے ایک خواب کی مانند ہے. میں پوری دنیا گھومتا ہوں. میری جاب کی نیچر ایسا ہے کہ میں پوری دنیا دیکھ چکا ہوں, مختلف لوگوں کے ساتھ مل چکا ہوں. مکہ مدینہ میں بھی گیا ہوں, اللہ کے گھر میں بھی گیا, روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گیا. لیکن جو جذبہ میں نے عراق میں دیکھا, جو ملنساری دیکھی, جو ان لوگوں کی محبتیں دیکھی, میں نے ایسا جذبہ کبھی دنیا میں نہیں دیکھا. جو لوگ سوچ سکتے ہیں, خوابوں میں دیکھتے ہیں, وہ میں نے جیتے جاگتے میں دیکھا. ہر قدم پہ موقع دے, قدم پہ کسی نے اپنے محبت کی چیزیں پیش کی, چاہے وہ روٹی کے شکل میں ہو, چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہو, چاہے وہ شربت کی شکل میں ہو, چاہے وہ ٹیشو کی شکل میں ہو, چاہے وہ عطر کی شکل میں ہو. ہر کسی نے اپنے وسط توفیق کے مطابق اپنے نذرانہ پیش کیا ہے کہ یہ ظاہر حسین ہے اور اس پہ قربان کرو, تاکہ یہ حسین کی طرف جائے, یہ مولا عباس کی طرف جائے, تاکہ وہ محسوس کرے کہ واقعی اس کی کسی نے قدردانی کی, کسی نے خدمت کی. اور جگہ جگہ رہنے کی جگہ میں نے دیکھی, اور اتنا ہجوم, اتنا کروڑوں لوگ ایک ہی طرح کے کپڑے پہن کے ایک ہی طرف جا رہے ہیں. کوئی میں نے دوستوں سے سنا تھا کہ واقعی نہ وہاں کوئی بھوکا رہتا ہے, نہ کوئی پیاسا رہتا ہے, نہ کہیں گھومتا ہے. واقعی یہاں کوئی بھی نہیں گھوم سکتا ہے. سیدھی لائن ہے جو نجف سے شروع ہوتا ہے اور میرے مولا حسین کی کربلا پہ ختم ہوتا ہے, اور سارے لوگ ایک ہی ورد, ایک ہی کہانی, ایک ہی مولا کی کہانی بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو بہت اچھا لگا, اور واقعی ایسا ایونٹ اور ایسی ملنساری میں نے زندگی میں علی بھائی کہیں نہیں دیکھی. اچھا خالد بھائی, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ آپ کے جو اہل سنت برادران ہیں ان کے لیے, کہ کیا ان لوگوں کو یہاں پر آنا چاہیے؟ حیدر بھائی بالکل آنا چاہیے. میں بہت خوش ہوں. یہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی پرسہ کے لیے آتے ہیں, اور وہ ہمارے بھی ہیں. ہم نے کسی منصب, کسی اور کے ہاں نہیں ہے, یہ ہم سب کے پیارے ہیں. میرے نبی کے نواز سے جو پیار نہیں کرے گا, میرے حساب سے وہ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں رہے گا. یہ تو ایسے پیارے لوگ ہیں کہ ان سے محبت کے لیے تو ہر کسی کو آنا چاہیے, اہل سنت کو بھی, اہل حدیث کو بھی, سب کو آنا چاہیے. کیوں کہ یہ تو بہت پیارے میرے نبی کے نواز ہیں. ان کی سے عقیدت, ان سے پیار. جب میرے نبی نے کہا کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں, اس کے بعد میرا بھائی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر بھی کوئی محبت نہ کرے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن میری درخواست ہے کہ خدا را ضرور آئیے گا, فیضیاب ہو کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ گناہگار کی آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی یہاں آیا مستفید ہو کے جائے گا, مالا مال ہو کے جائے گا, اس کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. نماز میں کوئی فرق آپ کو محسوس ہوا کہ نماز میں کسی نے آپ کو تنقید؟ کوئی نہیں. کہتے آپ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں, ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں, ایسی چیز دیکھی آپ نے؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ہاتھ باندھ کے ہر جگہ پڑھتا رہا, ان کے ساتھ جماعتوں میں بھی کھڑا رہا. لیکن اللہ شاہد و گواہ ہے کہ کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کون سے مسلک سے ہو, کون سے عقیدے سے ہو, یا کون سی نماز پڑھ رہے ہو. اتنی آزادی تھی کہ میں نے اپنے عقیدے کے مطابق عبادات کیے, اپنے عقیدے کے مطابق میں نے محبت کے نذرانے پیش کیے اپنے مولا حسین کو, مولا عباس کو. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کسی نے بھی نہ میرے عقیدے پہ, نہ میرے منصب پہ, نہ میرے عبادت پہ کسی کو اعتراض ہوا. میں بڑا ممنون ہوں, شکر گزار ہوں شیعہ بھائیوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات ایسی لگی آپ کو کہ کوئی کسی نے برا بھلا کہا کسی کے بارے میں؟ یہاں جو کا تاثر دیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو برا کہا جاتا ہے یا دوسروں کو برا کہا جاتا ہے, کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھی یہاں؟ بالکل بھی نہیں یار بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ میرے سامنے, نہ میرے مشاہدے میں آئی, نہ میرے اس پورے 14-15 دن کے کارواں کے سفر میں کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا, کسی نے ایک لفظ تک یاد نہیں کیا, نہ کسی صحابہ کے بارے میں, نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے بارے میں, نہ حضرت عمر کے بارے میں, نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کسی نے کچھ نہیں کہا. ہر کوئی اپنے عبادت کے مطابق ایک ہی ورد, یا حسین, یا مولا عباس, یا مولا حسین, اور یہی ورد کرتے ہوئے ہم کربلا پہنچے اور اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ گئے ہیں, اور جانے کے بعد آپ نے کربلا کی زمین پہ کتنا رش ہونا چاہیے اور کتنا آدمی تھا راستے میں,
تو وہ آپ نے سب دیکھنے کے بعد کربلا کی زمین میں آپ نے کروڑوں آدمی ایک جگہ جاتا ہے تو رش کتنا ہونا چاہیے، یہ اس کے بارے میں بتایا ذرا. یہ تو نیئر بھائی واقعی ایک معجزہ ہے. میں سوچ رہا تھا پورے راستے، اس لیے کہ میں ذرا انالیسس کرتا رہتا ہوں، میں ایک اپنے ساتھ پلس مائنس ہر ایک چیز کے بارے میں. تو میں نے سوچا کہ یہ اتنے کروڑوں لوگ جا رہے ہیں. کربلا کے بارے میں نے پڑھا، ایک چھوٹی زمین ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اللہ گواہ ہے، عین شاید میں ہوں اس بات کا کہ اتنے کروڑوں لوگوں کے باوجود نہ میں نے مولا کے روزے پہ، نہ کربلا کی زمین پہ، نہ پوری کربلا میں کوئی تنگی دیکھی، نہ کوئی حجت دیکھا، نہ کسی چیز کی کمی دیکھی، چاہے وہ سونے کے لیے ہو، چاہے کھانے پینے کے لیے ہو، چاہے عبادت کے لیے ہو. ہر بندے کو اس کی توفیق کے مطابق چیز ملی ہے اور بے شمار ملی ہے. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جو جذبہ دیا وہی مہاجرین اور انصار کا جذبہ. میں فی سبیل اللہ یہ سارا کام ہوا ہے. فی سبیل اللہ، ایک روپیہ خرچ نہیں ہوا میرے، نہ کھانے پہ، نہ رہنے پہ، نہ چلنے پہ. یہ میرا اللہ واحد شاید گواہ ہے کہ 15 دن میں 1 روپیہ میرا خرچ نہیں ہوا اس مولا کی زیارتوں میں. ماشاء اللہ خالد بھائی، ہماری دعا ہے کہ مولا آمین. آپ کی تمام زیارت قبول فرمائے آمین. اور آمین. اسی طرح آپ کو ہر سال آنے کی توفیق دیتا رہے. آمین. آمین. آپ بھی آئے، آپ کے فیملی بھی آئے، آمین. اور آپ کے آمین. دوست صاحب آئے، سب کو مولا یہ تمام اہل سنت آئے ہمارے بھائی، آمین. ہمارے مجھے برادر بہت بھائی خوشی ہیں. ہوئی آپ آئے. یہ اللہ کے پیارے جنت کے سردار ہے، اور اس پہ ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے بھی سردار ہے اور ہمارے بھی یہ دونوں جو مولا عباس ہے، مولا حسین، یہ میرے نبی کے ایسے پیارے اسلام کے ممبر ستون ہیں، اور اس ستونوں کو جس نے بھی پکڑا اس کا بیڑا پار. ایسے غلام ہوتے ہیں مولا حسین کے.